مولانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں کلیہ حقیقت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیتا کس سے بھیا تیرے کس سے بھیا تیرے تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا اس سے چھوٹی شو ہے مجھے ٹشو چاہیے۔ نہ آئے گا جہاں میں بیدار ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ بیدار ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے سیراب میں مجھ سے کوئی شاہ بریدہ سیراب میں مجھ سے کوئی شاہ بریدہ کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کس منہ سے بیان ہو
تیرے اوصاف حمیدہ، یعنی جس کی تعریف خود خدا کرے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور اب اس سیشن کو مزید تاخیر کیے بغیر ہم میم فاطمہ فضل کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یہ سیشن آپ اسٹوڈنٹس نے ارینج کیا ہے، صرف جو اسلامک ڈپارٹمنٹ کے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اچھا جی۔ یونیورسٹی میں آپ لوگ جو اسلامک اپنے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں ان میں آپ لوگ میجر کیا چیز سیکھ رہے ہیں؟ میں ایک کویشچن پوچھوں گی اور آپ لوگوں نے مجھے جس کے دماغ میں بھی جواب ہو ایکوریٹ مجھے جواب دیں، ٹھیک ہے؟ پھر فردر اسی پہ بات ہوگی۔ آپ لوگوں نے بچپن سے سنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی وجہ سے ڈرتے ہیں۔ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کا تعارف چاہیے۔ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس اگر ہو، اللہ کون ہے؟ ہر بندے کے لیے اللہ کون ہے اس کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشن ہے، لیکن جس کے پاس بھی ہے آپ لوگ مجھے دے سکتے ہیں۔ اللہ کون ہے اس کا جواب آپ لوگوں کے پاس؟ کسی کے پاس بھی وائز؟ مالک یوم الدین، ٹھیک ہے۔ اور بتائیں آپ لوگ بتائیں گے تو پھر فردر اس پہ میں بات کروں گی نا۔ اللہ کون ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہے اللہ کون ہے؟ ہاں جی، صحیح۔ آپ کے لیے اللہ وہ ہیں جنہوں نے کائنات بنائی، جنہوں نے، اور کوئی ہیں یا میں کنٹینیو کروں؟ بتائیں۔ اللہ موجود ہے، آپ بتائیں۔ معبود برحق، اچھا، گرلز میں سے کوئی بھی نہیں ہے؟ بتائیں۔ جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب۔ اچھا چلیں، یہ سوال ہو گیا اللہ کون ہے۔ اب ایک یہ چیز بھی ہے کہ اللہ میرے لیے کون ہے، یعنی صرف میری ذات کے لیے۔ چلیں کائنات اس نے سب کے لیے بنائی، میری اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تو میں اپنے سے شروع کرتی ہوں، پھر میں اس چیز کو آپ کو سمجھاتی جاؤں گی۔ میرے لیے اللہ عشق ہے، جنون، ایک ایسی کیفیت جس کو دنیا میں لوگ فیل کرتے ہیں انسانوں کے لیے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی، مجھے اس سے عشق ہو گیا۔ میرے لیے عشق اور محبت کا جو مرکز ہے وہ اللہ ہے، اور وہیں پر اسی سچویشن میں جا کر اللہ تعالیٰ محسوس ہوتا ہے۔ تبھی جا کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ دراصل کس سٹیٹ پر ہے اور آپ کیسے اللہ تعالیٰ کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سے میں دو باتیں پوچھوں کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی دنیا کے اسباب پر منحصر ہوں گے، وہ اللہ کا نام نہیں لیں گے۔ جیسے دنیا میں جینے کے لیے اسباب چاہیے تو دنیا کے اسباب کا ہی انسان نام لیتا ہے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق ہوتا ہے اس کے ہر کام میں جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اللہ کی ذات پہ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے نا وہ ایک اسٹرانگ چیز ہے۔ اگر آپ اس کو پکڑ لیتے ہو تو یہ میرے الفاظ ہیں کہ آپ دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کے ساتھ ہمارا سارا کا سارا تعلق توکل کا ہے، ڈیپینڈنسی کا ہے۔ آپ کس حد تک اللہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ ایک دو دن پہلے شاید کسی سے بات ہو رہی تھی اسی ٹاپک پہ، تو میں نے یہ کہا کہ اگر ایک گھر میں 6 لوگ ہوں اور کسی حادثے میں 5 مر جائیں نا، اور چھٹا اس وقت بھی یہ کہہ رہا ہو کہ اس میں اللہ کی رضا ہے
اور میں اس پر متوکل ہوں. اس کو توکل کہتے ہیں. یہ چیز نہیں کہ آپ نے میری یہ چیز کیوں نہیں ٹھیک بنائی, وہ والی چیز کیوں ٹھیک نہیں بنائی, میری زندگی میں یہ والا چیز ٹھیک نہیں ہے, میں فلاں یونیورسٹی میں کیوں نہیں گیا, مجھے فلاں والی لڑکی کیوں نہیں ملی, مجھے فلاں لڑکا کیوں نہیں ملا. آج کل تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ پہلے شادی سے پہلے جو ایکسٹرا افیئرز ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئے. اور میرے سوشل میڈیا پر 99% بچے صرف اس لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ میں کسی لڑکے کو پسند کرتی ہوں وہ نہیں مل رہا, میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں وہ نہیں مل رہا, اور اس کا علاج وہ مجھ سے پوچھتے ہیں. میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. آپ کا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے, آپ اپنے پیچھے ٹیک لگاؤ گے اللہ کی, اور پھر آپ اپنے معاملات اس پہ پھینکو گے, وہ آپ کو بری کرتا چلا جائے گا سچویشنز میں, بغیر چیخے, بغیر روئے, بغیر تماشا لگائے. لیکن اگر آپ کا ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ مٹیریل پر ہے, دنیا پر, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ, حسرت کرنا بری بات نہیں ہے, ہونی چاہیے, اس کے لیے اسٹرگل بھی ہونی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ میں خود ہی کر کے کر لوں گا ضرورت نہیں ہے, تو یہ پاسبل نہیں. ہاں میں اپنی محنت کر رہا ہوں لیکن اللہ کی دیے بغیر نہیں مل سکتی, اس لیے میں اپنی محنت تو کر رہا ہوں لیکن میں رات کو جاگتا بھی ہوں اللہ سے بات کرنے کے لیے کہ اللہ یہ کام آپ کر دیں پلیز, یہ میرے بس سے باہر ہے. آپ کا اللہ کے ساتھ ایک ہی ریلیشن ہے, وہ ہے توکل کا. جس کا توکل نہیں ہے اس کے لیے اللہ ہے ہی نہیں, اس کا خدا پھر دنیا ہے, اس کا خدا مٹیریل ہے. اللہ کے ساتھ آپ کا ایک ہی رشتہ ہے, وہ توکل کا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اب آپ لوگوں کو, یہ آپ لوگوں نے مائک ایک ہی وہ کیا ہے, میں ایک ہی جگہ پہ کھڑے کھڑے ذرا تھک جاتی ہوں. دوسرا مائک نہیں آپ لوگوں کے پاس, ہاتھ والا. اس طرح کی سچویشن کہ اب چونکہ آپ لوگ اس ایج میں ہو کہ آپ لوگ شادیاں کرو گے, آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی, آپ لوگوں نے اسلام کو آگے اپنی جنریشن میں کیسے لے کر جانا ہے اور آپ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. کچھ چیزیں اتنی ہارڈ ہیں. میں آپ لوگوں کو نبی علیہ السلام کے خطبے سے بات سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ خطبہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کا مقصد کیا ہے یہاں دنیا میں آنے کا. ادروائز آپ یقین مانیں دنیا اتنی قریب آ چکی ہے قیامت کے کہ اب یہ وقت پلوں میں گزرے گا, بہت قریب ہے. ایوری تھنگ از ڈن, سب کچھ ہو چکا ہے, کچھ باقی نہیں ہے. سائنس کی ترقی دیکھیں اور لوگوں کے اطوار دیکھیں. پاکستان میں آج کل جس طرح کا میں ماحول دیکھتی ہوں مجھے یقین ہی نہیں آتا. یہ ایک وقت ہوتا تھا پرانا ٹائم, جب ایک دفعہ پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ لگا تھا, اور یہ میرے فادر کے ٹائم کا ہے. انہوں نے اس ڈرامے میں جو ہے نا وہ لڑکی کو دوپٹہ شاید نہیں یوز کروایا تھا یا پھر سر سے اتارا تھا, تو اس پہ باقاعدہ احتجاج ہوا تھا اس ٹائم. لیکن اب تو ماشاءاللہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نیچے کینٹین میں ہی تھوڑا سا ماحول دیکھ کر آ گئی ہوں آپ لوگوں کی کینٹین میں. ابھی مسلمان کے لیے نا اللہ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. لڑکی سر سے پاؤں تک فالو یورپ کو کر رہی ہوگی لیکن منہ سے غلطی سے نکل جاتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر میں سوچتی ہوں کہ اچھا ہاں مسلمان ہے, کہیں نہ کہیں ہے, باہر سے بے شک نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, خدا کی قسم تم سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے ہو, اور پھر تم اٹھا لیے جاؤ گے جیسے تم روزانہ بیدار ہوتے ہو. پھر تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کر رہے ہو. اچھائی کا بدلہ اچھائی اور برائی کا بدلہ سزا. اور وہ کیا ہے, وہ یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہودی ہوں یا کافر ہوں, ان کی سزا تو الگ لیول کی ہے نا, کہ انہوں نے تو اللہ کو مانا ہی نہیں. یہ جنہوں نے مان کے غداری کی ہے نا, تو غدار کی تو بڑی سزا ہوتی ہے, یاد رکھیے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو مانتے ہیں کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں,
اس کے بعد تو کوئی وجہ باقی رہ ہی نہیں جاتی کہ آپ اپنے اعمال میں ڈنڈی ماریں. اب اعمال میں نا میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گی کہ اعمال میں یہ چیز نہیں آتی ہے. اب آج کل یہ ذہن میں ایک چیز مولویوں نے ڈال دی ہے, وہ یہ ہے کہ بس آپ کی 5 وقت کی نماز پوری ہو گئی تو سب ٹھیک ہے, اگر آپ نے باوضو آپ رہ لیے تو ٹھیک ہے, آپ نے صبح 1 رکوع پڑھ لیا تو ٹھیک ہے. یہ فقط اعمال نہیں ہے, یہ یاد رکھیے گا. جو بات میں نے شروع کی تھی, اگر آپ کا اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہے, یہ اعمال کسی کام کے نہیں. یہ وہ ایک کہہ لیں نا جس طرح ایک ٹوٹل پورا کرنے والا حساب کتاب ہے کہ بس نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں لکھی ہوئی, آپ کا کوئی لنک نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کوئی اسپرچول چیز آپ کو فیل نہیں ہوگی, نہ ابھی اور نہ آپ کے لیے آخرت میں کوئی چیز اس طرح کی تیار ہوگی. یہ سارا کا سارا کھیل توکل کا ہے. اب آ جاتے ہیں آپ لوگوں کی لائف کے کچھ کاموں پہ, رسپانسبلٹیز. جیسے لڑکوں کی کیا رسپانسبلٹیز